بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنا یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک فرض عمل ہے۔ آج کل بعض آزاد خیال لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب والا قربانی کا آپ بکرا لیتے ہیں 40,000 کا، قربانی کا بکرا آپ لے رہے ہیں 50,000 کا، اس کی بجائے تم ایک غریب کو راشن لے کر دے دو، کسی مزدور کو پیسے زیادہ دے دو، اس کی بجائے تم کسی بیوہ کے گھر راشن پہنچا دو، کسی یتیم بچی کی شادی کروا دو۔ لہذا قربانی میں جو اتنے لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور خون بہایا جاتا ہے، جانوروں پر ظلم کیا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے، تم یہ کام نہ کرو۔ بلکہ عقل کو بات یہ لگتی ہے کہ تم جناب والا ان کی مدد کرو، اس قربانی پہ صدقہ، اس قربانی پر اپنا پیسہ نہ لگاؤ۔ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ پیارے، قربانی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں جانوروں پر ظلم نہیں ہے۔ جب اللہ جل جلالہ بتا رہے ہیں جب تم قربانی کا گوشت کے علاوہ تم گوشت لیتے ہو تو اس وقت جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا کیا؟ اور کسی اور بہت سارے ادیان ایسے ہیں جہاں پر مختلف ان کی رسومات ہیں، اور ان رسومات میں بلکہ کھیل ہیں، اور ان کھیل میں وہ دور سے تیر مارتے ہیں جس سے جانور پہ لگتا ہے اور جانور زخمی ہو جاتا ہے، جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہمیں تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ذرا ہلکی چھری سے جانور ذبح کرو، نہیں، حکم یہ ہے کہ تیز چھری ہو، جیسے ہی رکھو فوراً قربانی کا جانور ذبح ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے احکامات لاگو کر دیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں۔ یہی آپ سمارٹ موبائل دیکھ لیں، اب یہ موبائل فون کی قیمت یقیناً اس بکرے کی قیمت سے زیادہ ہوگی جو بکرا آج کل مارکیٹ میں جس قیمت کا مل رہا ہے، اور اس میں غریبوں ہی کی مدد کی جا رہی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں غریبوں کی مدد، اس میں غریبوں ہی کی مدد کی جا رہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنا گوشت، قربانی کا گوشت کر لو، اس کے 3 حصے کرو، ان 3 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اپنے لیے رکھو اور ایک حصہ اپنے مستحق رشتہ دار کو دو، کہ جو غریب ہے، وہ بیچارہ شاید پورا سال جانور کا گوشت نہ کھا سکے، شاید وہ سارا سال بکرے کا گوشت اسے دیکھنا نصیب نہ ہو، اس موقع پر تم اس غریب رشتہ دار تک پہنچاؤ، اور تیسرا حصہ ان عام غریبوں تک پہنچاؤ جو مسلمانوں کی آبادی میں رہ رہے ہیں۔ اس لیے اگر یہ اعتراض کرنا ہے تو اعتراض اس نوجوان پہ کریں جس نے 1,00,000 روپے کا موبائل فون لیا ہوا ہے۔ اسے یہ کہو کہ میاں یہ جو تم موبائل فون لے کے پھر رہے ہو، اسے چھوٹا سا لو اور باقی تم ان غریبوں کو دو۔ یا پھر اعتراض کرنا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تم اپنے رشتہ داریوں کے منگنی میں اور ان کے جناب والا رسم ولیمہ میں اور ان کی مہندی میں کتنے لاکھوں اڑا دیتے ہو اور اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے تم ان غریبوں کی مدد کرو۔ اور پھر ہر ہفتے جو ہمارے ویکنڈ فلاں سے میکڈونلڈ سے پیزا آ رہا ہے، فلاں جگہ سے فلاں چیز آ رہی ہے، اور یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے علاوہ شاپنگ ہے، ایک سوٹ ایک دفعہ پہن لیا، اب جی کسی جگہ پر یہ نہیں پہنیں گے، کہیں اور پہنیں گے، اور مہنگے سے مہنگے سوٹ خریدنے کی بجائے سادہ سا سوٹ پہنو اور باقی پیسے تم کسی غریب کو دے دو۔ یہ کہنا بالکل تمہاری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تم اس کو کبھی ایسا جملہ نہیں کہو گے، کیونکہ اس میں اپنے نفس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ چلنا ہے تو پھر پوری لائن کے ساتھ چلیں۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو اعتراض کا مقصد محض اگلے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ تم ایڈی چوٹی کا زور لگا لو، تم ان مسلمانوں کو کبھی نیچا نہیں کر سکتے۔ اللہ جل جلالہ کے اس حکم پر مسلمان مرتے دم تک عمل کرتے رہیں گے، اور اسی طرح تمہارے جیوں پر چھریاں پھرتی چلیں گی۔ فی قلوبہم مرضا فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ اس بیماری کو اور بڑھائیں گے، اللہ تمہیں اور ذلیل کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں کی طرف نہ آؤ، مسلمان تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔